صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنی فیہ لموافقة الابرار وجنبنی فیہ مرافقة الاشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. آج ماہ رمضان المبارک کا 16th ڈے، ہاف ماہ رمضان گزر گیا، ایک بڑا حصہ گزر گیا. آج پھر ایک مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے مہمان بنے. تو آئے دیکھیں کہ آج ہم اپنے پروردگار سے، کریم پروردگار سے کیا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے نیکوں کی سنگت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اس میں مجھے بروں کے ساتھ رہنے سے بچائے رکھ. اس میں اپنی رحمت سے مجھے دار القرار میں جگہ عطا فرما. بواسطہ اپنی معبودیت کے اے سارے جہانوں کے معبود. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگا؟ سب سے پہلی چیز جو ہم نے اللہ سے مانگی، آج ہم نے خدا سے 3 چیزیں مانگی. سب سے پہلی چیز جو ہم نے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی وہ تھی اللہم وفقنی فیہ لموافقت ابرار. اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں ابرار کے ساتھ رہوں، میں نیک لوگوں کے ساتھ رہوں. یعنی آج کے دن کا فرسٹ اینڈ سیکنڈ پارٹ اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا، مجھے ابرار کی کمپنی میں رہنے کی توفیق دے، مجھے نیک لوگوں کے کمپنی میں رہنے کی توفیق دے. اور دوسرا میں نے اللہ سے کیا مانگا کہ مجھے وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار، مجھے شریر لوگ، نافرمان لوگ، گنہگار لوگ، شرارت کرنے والے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق دے، مجھے ان سے بچائے رکھ. اب اگر اس کا سمپل سا معنی دیکھے، سمپل سا ایکسپلینیشن دیکھے تو بہت ہی کلیئر بات ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم پرفیوم کی شاپ پہ بیٹھیں گے تو ہمارے بدن سے بھی خوشبو آئے گی، اور اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے، کسی ایسی شاپ میں بیٹھے جہاں پہ بہت زیادہ بدبو ہے تو ہمارے بدن سے بھی آفینسو اسمیل آئے گی. تو ہم جیسی کمپنی ہوگی، جیسی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسی سنگت ہوگی، اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پر ہم نے سب سے پہلی چیز اللہ سے مانگی، توفیق مانگی. خدایا مجھے ابرار کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. ابرار کون لوگ ہیں؟ ابرار کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اردو میں ہم نے دیکھا نیک لوگ، بٹ اگر اس کو قرآن کی لینگویج میں دیکھا جائے کہ واٹ از ابرار، وہ سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز دیکھیں
کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں نیک لوگوں کی سنگت میں رہوں تو پہلے مجھے ویسے نیک لوگ تلاش کرنے پڑیں گے. مجھے اچھے لوگ، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، پائس پیپل کے ساتھ متدین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. تو یہ ظاہراً بڑے سمپل سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا یہ اچھی بات ہے، یہ خدا سے ہم مانگ رہے ہیں. اب پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آیا مجھے کسی کے اندر کوئی نیکی دکھائی بھی تو دے. یعنی آج کے دور میں میری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مجھے کسی میں نیکی دکھائی نہیں دیتی ہے، مجھے ہر کسی میں برائی دکھتی ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا عالم، کوئی مولانا کیوں نہ ہو، مگر مجھے اس میں برائی دکھتی ہے. وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے. جب میں سب میں برا دیکھوں گی تو پھر میں نیک لوگوں کو کہاں تلاش کروں گی؟ تو پہلی چیز یہ مانگنی کہ اللہ پہلے تو میری آنکھوں کو وہ بیوٹی دے کہ میں کسی کے اندر کی اچھی کوالٹیز کو دیکھوں، نہ کہ عیب کو. انسان معصوم نہیں ہے، سب کے اندر کوئی نہ کوئی امپرفیکشن ہوتا ہے، مگر میں اس کے عیب کو نہ دیکھوں، میں اس کی اچھی عادتوں کو دیکھوں، اور جو جتنا نیک ہوگا میں اس کے ساتھ زیادہ رہوں. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہوگا کہ میں کن چیزوں کو نیک سمجھتی ہوں. یعنی جب میں یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوں کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری نگاہ میں نیکی کیا ہے، میری نگاہ میں اچھا کام کیا ہے. اگر مجھے لگتا ہے اول وقت نماز پڑھنا کوئی بہت بڑا کمال ہے تو پھر میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں گی کہ جو نیک ہے، اول وقت نماز پڑھتے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا اچھا کام ہے تو پھر میں ایسے لوگوں کو تلاش کروں جو راتوں کو مسجد میں نظر آئے. تو پہلے مجھے نیکی کو ڈیفائن کرنا ہے ایز پر واٹ آئی تھنک از نیک. مجھے نیکی ڈھونڈنی ہے اس انسان میں اور پھر مجھے اس کے ساتھ رہنا. اب جب میں نیکی، یعنی اب میں کس چیز کو نیکی سمجھ رہی ہوں، تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں سمجھ پا رہی ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے لوگوں میں یہ دیکھنے کی کہ میں کس کو رول ماڈل بناتی ہوں. تو آیا اگر ایک سچویشن ہے، فار ایگزامپل ایک سچویشن ہے، ایک سرکمسٹانسز ہے، اس میں یہ بندہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کا واٹ از ہز وے آف ہینڈلنگ دا تھنگس، ہینڈلنگ دا سچویشن. ٹھیک ہے، کوئی ایک مقام، ایک منزل ایسی ہے. میں ایک مثال دوں، ایک عالم گزرے کاشف الغطا. جب اس عالم دین کاشف الغطا مسجد میں تھے اور ان کے پاس جو بھی صدقات آئے تھے انہوں نے سارے ڈیزرونگ پیپل کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اب ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ لیٹ آیا تھا. جب آیا تو اس نے کہا کہ اے عالم مجھے بھی کچھ رقم دے دو. تو انہوں نے کہا کہ سوری تم لیٹ آئے ہو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا میں اپنے پاکٹ سے دے دیتا، بٹ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے اصرار کیا، انہوں نے کہا میرے پاس واقعی میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو میں دے چکا اور سب کو دے چکا جب یہاں حاضر تھے. تو اس آنے والے نے بہت زیادہ ان کو ابیوز کرنا شروع کیا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، بلکہ کچھ کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان کے چہرے کے ساتھ بے ادبی کی، ان کے اوپر اس نے سپٹ کیا. جب اتنی حد تک گستاخی کی، یعنی عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ اس نے خمس کھا لیا، اس نے صدقہ کھا لیا، بس یہ ہمارا حق، یہ اپنے گھر میں عالم لے کر چلا گیا، اس طرح کی جو بہتان بازی آتی وہ کرنے لگا اور بالکل ابیوزو لینگویج یوز کر رہا ہے مسجد میں. جب وہ اس طرح کی بات کرنے لگا، اب کاشف الغطا نے کیا کیا، انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا یا اپنی کاندھے کی ابا اتاری اور اسے پھیلا کے جو مسجد میں نمازی تھے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نگاہ میں میری تھوڑی سی بھی عزت ہے تو مجھے کچھ عطا کرو. تو ہی لٹرلی ہی از بیگنگ فرام دا پیپل کہ مجھے کچھ عطا کرو. جب ان لوگوں نے عطا کیا تو وہ سارا جو ابا بھر کے، یعنی ابا میں جو کچھ بھی ان کو نمازیوں سے ملا تھا وہ سارا اس آنے والے بد اخلاق بدتمیز بندے کو دے دیا. اب یہ واقعہ، یہ تو ایک عالم دین کا واقعہ ہے نا، کسی معصوم کسی امام کا واقعہ تو نہیں ہے. میں جب اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھوں کہ اگر کوئی میرے ساتھ آ کے اتنی بے ادبی کرے، زبان درازی کرے، میرے اوپر ابیوزو ہو جائے، میرے اوپر اگریسو ہو جائے یا ہاتھ اٹھا دے، تو میرا اس کے ساتھ ریلیشن پھر کیسا ہوگا؟
کیا وہ مومنٹ پہ میں اپنا کول رکھ سکوں گی، میں اپنے آپ کو سٹیبل کام رکھ سکوں گی؟ اچھا، کیا اس کے بعد جب دوبارہ وہ میرے سامنے آئے گا تو کیا مجھے یاد نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی بے ادبی کی تھی؟ کیا میں بھی اس کے ساتھ برے اخلاق سے نہیں پیش آؤں گی؟ اس نے میرے پاس ظلم کیا تو میں نے بھی اس کو پلٹ کے جواب دیا، میں کیوں سنوں؟ مگر جو ابرار ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ اس سچویشن کو کیسے سنبھالا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم تھے نصیر الدین توسی، ان کو کسی نے خط لکھا کہ یو آر لائک اے ڈاگ، تمہاری ڈاڑی ڈاگ کے جیسی ہے. تو انہوں نے پلٹ کے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں اگر پار ہو جاؤں پل صراط تو میں انسان ہوں، اگر میں پل صراط نہ پار کر سکا تو پھر ڈاگ بھی مجھ سے بہتر ہے. تو اگر کوئی مجھ سے آ کے کہے کہ یو آر لائک اے ڈاگ تو میں بھی پلٹ کے کوئی تو جواب دوں گی، اور اچھا نہیں دوں گی، غصے میں دوں گی. مگر یہ چیز ہے کہ آیا میں جب کسی کو نیک سمجھتی ہوں تو میں نے اس کے اندر کون سی نیکی دیکھی، اور جب میں نے اس کے اندر کوئی نیکی دیکھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہی ہوں، اس کے اخلاق کو دیکھ رہی ہوں، تاکہ وہ عادت میرے اندر آ جائے. نیکسٹ ٹائم کبھی کوئی ایسی سملر سچویشن ہو تو میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ کیسے ڈیل کروں گی، یہ ایک چیز ہو. پھر ہم قرآن سے دیکھیں، قرآن میں دیکھیں کہ ابرار کیا ہے. تو میں آپ کو 2 آیتوں کا حوالہ دے رہی ہوں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابرار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کو دیکھیں. 190 میں اللہ اولی الالباب کا ذکر کر رہا ہے، عقل والوں کا، اور پھر وہی عقل والوں کی نشانیاں خدا بیان کر رہا ہے. اینڈ 93 پہ یہی لوگ ابرار ہے. یعنی اس سے ہم ایک اور کنکلوژن پہ آ رہے کہ جو عقل مند ہوگا وہ ابرار ہوگا. میں نے خدا سے کیا مانگا؟ خدایا مجھے ابرار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب کر. تو ابرار کون ہے؟ جو عقل مند ہے. عقل کیا ہے؟ تو پھر اصول کافی میں حدیث ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ عقل وہ ہے جو انسان کو رحمان سے، یعنی عقل مند وہ ہے جو رحمان سے جنت خرید لے، جو خدا سے جنت خرید لے. تو جس نے جنت کما لی وہ ابرار ہے. اب میں جنتیوں کے ساتھ رہوں گی تو میرے اندر بھی وہی کوالٹیز آئے گی جو مجھے جنت کی طرف لے جائے. اب اس کو اور ڈیٹیل نہ کھینچتے ہوئے میں ایک اور آیت کا سہارا لوں گی کہ سورہ مطففین، سورہ نمبر 83 آیت نمبر 22، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوگے، ان الابرار لفی نعیم. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابرار نعمتوں میں ہوگے، اور اس کے بعد پورا جنت کا تذکرہ ہے. تو دیٹ مینس کہ جو عقل مند ہے وہ ابرار ہے. جو ابرار ہے اس کو قرآن کہتا ہے وہ جنت میں ہوگے، اور جنت میں بہترین چہرے ہوگے، بہترین ان کو شربت پہ لایا جائے گا، بہترین تکیے لگائے ہوئے ہوگے. تو اب یہاں پہ ابرار کی کوالٹیز اور اس کے جو رزلٹ، جو ثمر اس کو ملنے والا ہے خدا کی طرف سے، ثمرات، اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو ابرار جنتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک حدیث کوٹ کر کے ہم آگے بڑھے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ہمارے دوسرے آقا و مولا فرماتے، پھر الفاظ میرے مگر مفہوم مولا کی حدیث کا، کہ جہاں بھی قرآن میں ابرار آیا، کئی مقام پر آیا، 4 سپارے کی پہلی آیت میں آیا ہے، سورہ مطففین میں آیا ہے، سورہ آل عمران میں، کئی جگہ پہ قرآن میں ابرار یا بر ذکر آیا ہے. امام کیا کہتے؟ قرآن میں جب بھی ابرار کا ذکر آیا ہے، ابرار سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اور خود امام حسن علیہ السلام، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. یعنی یہ 5 شخصیتیں ابرار ہے. اور آپ فرماتے قرآن میں جہاں بھی ابرار آیا ہے، یہ آیت پنجتن پاک کی طرف اشارہ ہے، ان کی طرف، ان کی فضیلتوں کو بیان کر رہی ہے. اب پھر سے ہم آج کی دعا کی طرف آگے بڑھے. آج ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ پروردگار مجھے نیک ابرار لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما،
اور مجھے برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بچائے رکھ. مجھے شرارت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہنے سے بچائے رکھ. اب جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ مجھے شرارت کرنے والوں کی دوست بنانے سے، یہاں پہ جو لفظ ہے مرافقت، ان سے دوستی کرنے سے بچائے رکھ. سو ہیبٹس کین بیکم کنٹیجیس. اگر کسی کے اندر ایک عادت پائی جاتی ہے تو میرے اندر بھی وہ عادت آ سکتی ہے. اور اگر میں کسی کو رفیق سمجھتی ہوں، کسی کو اپنا دوست سمجھتی ہوں، تو دوستوں سے عادتیں بہت جلدی ٹرانسفر ہوتی ہے. اب جیسے امام حسن علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اگر ابرار پنجتن پاک ہے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. اللہ نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا ہے. تو میں کیوں کہہ رہی ہوں اللہ مجھے شرارت کرنے والوں سے دور رکھ؟ کیونکہ اگر میرے روح میں گناہ کی بدبو آ گئی، اگر میرے وجود میں گناہ کی نجاست آ گئی تو میں پنجتن پاک سے دور ہو جاؤں گی. تو کس طرح سے ایک کے بعد ایک پوائنٹس کنیکٹ ہوتے جا رہے دعا کے اندر. پھر اس کے بعد والا جملہ ہم نے خدا سے کیا مانگا کہ پروردگارا تیری رحمت کا واسطہ مجھے وہاں رکھ. کہاں رکھ؟ الا دار القرار برحمتک. تیری رحمت کا واسطہ مجھے دار القرار میں جگہ دے. Now what is دار القرار؟ تو پھر ایک مرتبہ قرآن کو اوپن کرتے ہیں. قرآن مجید میں we have سورہ غافر. سورہ غافر کی آیت نمبر 39. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قوم والو یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے. دار القرار یعنی ایز پر قرآن دا پرماننٹ ہاؤس. دار القرار یعنی ایز پر قرآن ایک آخرت. دنیا گزر جائے گی. تم اگر شرارتی ہو، نافرمان ہو، گنہگار ہو، تم جتنی نافرمانیاں کرنی ہے کر لو، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، آخر تمہارا خاتمہ طے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تم کو فنا ہونا ہے، تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے. جب مرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہیں دار القرار کے لیے اپنے آپ کو پریپئر کرنا؟ تم اللہ سے کیا مانگ رہے؟ خدایا مجھے وہ توفیق دے کہ میرے اندر اتنی اچھی عادتیں آ جائے کہ میری آخرت قرار والی ہو، سکون والی ہو. جو پرماننٹ لائف ہے وہاں پہ مجھے سٹیبلٹی ملے. دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، مجھے آخرت میں سٹیبلٹی ملے. اور پھر ہم نے اللہ کو کیا واسطہ دیا؟ بے الہیتک یا الہ العالمین. آج 16 ڈے ہے نا. پہلے 15 دن ہم نے اللہ کو کیا کیا واسطے دیے؟ کبھی ہم نے کہا بے رحمتے کا، کبھی ہم نے کہا بے عزتے کا. اللہ سے ہم نے روز ڈیلی کوئی نہ کوئی اس کے صفات، اس کے اسماء حسنی کا واسطہ دیا. آج ہم نے کس چیز کا واسطہ دیا؟ بے الہیتے کا. تجھے تیری خدائی کا واسطہ. اے اللہ، یا الہی، تو رب ہے، تو میرا الہی ہے، تجھے تیرے اللہ ہونے کا واسطہ. ہماری یہ دعا قبول کر یا الہ العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.